بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جہنم کی 70,000 وادیاں ہیں، لیکن آج ان وادیوں میں سے چند ایک وادیوں کا ذکر کیا جائے گا، جن میں وادی سقر، وادی لملم، وادی جبل حزن، وادی ویل اور وادی غی، ان وادیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جس وادی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے وادی سقر۔ یہ وادی تارک نماز اور نماز چھوڑنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار لوگ مجرموں سے سوال کریں گے، تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں پہنچایا؟ تو جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سقر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ سقر کیا ہے؟ وہ آگ ہے، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن جھلس کر سیاہ کر دے گی۔ اس پر 19 دروگہ ہیں۔ یہ ایسی وادی ہے جس میں داخل ہوتے ہی شدت حرارت کی وجہ سے گوشت، ہڈیاں پگھل جاتی ہیں۔ وادی ویل۔ ویل جہنم میں ایک گہری وادی ہے جس میں کافروں کو ڈالا جائے گا، وہاں پہنچنے تک 40 سال لگ جائیں گے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، کافروں کو وہاں تک پہنچنے میں 70 سال لگیں گے۔ ابو ایاز فرماتے ہیں کہ یہ وہ وادی ہے جس میں اہل جہنم کی پیپ بہتی اور جمع ہوتی ہے۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ ویل جہنم میں وہ وادی ہے کہ اگر پہاڑوں کو وہاں سے گرایا جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ویل جہنم میں وہ وادی ہے جس میں قسم قسم کے عذاب ہیں۔ وادی عقبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلقتحم العقبہ۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ عقبہ جہنم میں کانپنے والا پہاڑ ہے۔ ابو رجا فرماتے ہیں کہ اس کی بلندی اور پستی کا سفر 7,000 سال کے برابر ہے۔ وادی غی اور وادی اسام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، غی اور اسام جہنم کی تہہ میں 2 نہریں ہیں جن میں دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فسوف یلقون غیا۔ ان کو عنقریب وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں ابو عبید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وادی غی جہنم میں ہے، اس کا ذائقہ خبیث ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ امام بہقی کی روایت ہے کہ یہ جہنم میں کھولتی ہوئی نہر ہے، اس میں ان لوگوں کو پھینکا جائے گا جو دنیا میں اپنی خواہشات کے پیروکار ہوں گے۔ وادی ہوا۔ شفیع بن مانے کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک محل جس کو ہوا کہتے ہیں، اس کی بلندی سے جب کافر کو پھینکا جائے گا تو اس کی تہہ تک پہنچتے پہنچتے اسے 40 سال لگ جائیں گے۔ جہنم کے اندر ایک وادی جسے اسام کہتے ہیں، اس میں سانپ اور بچھو ہیں، ہر ایک بچھو کی دم میں 70 بڑے مٹکوں کے برابر زہر ہے، اور ہر بچھو گابن کھچری جتنا بڑا ہے۔ جب یہ انسان کو ڈسے گا تو اس کی شدت سے اسے جہنم کی گرمی کی تکلیف کچھ بھی معلوم نہ ہوگی۔ وادی فلق۔ حضرت عمر بن ابسہ فرماتے ہیں کہ فلق جہنم میں ایک کنواں ہے، اس میں جہنم بھڑکائی جائے گی اور جہنم اس سے اسی طرح پناہ مانگتی ہے جیسے انسان جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ زید بن علی اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فلق جہنم کی جڑ میں ایک کھائی ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، جب اسے کھولا جاتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے اور اس سے نکلنے والی آگ کی سخت گرمی سے خود جہنم فریاد کرتی ہے۔ حضرت کعب ایک گرجا گھر میں پہنچے تو اس کے حسن سے حیران ہوئے، فرمایا، خوبصورت کام ہوا ہے، اس نے قوم کو گھبرائی میں ڈالا، ان کے لیے فلق راضی ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، یہ فلق کیا ہے؟ تو فرمایا، جہنم میں ایک مقام ہے، جب اسے کھولا جائے گا تو اس کی گرمی کی سختی سے تمام اہل جہنم چیخو پکار کریں گے۔ وادی جب الحزن۔ صحابہ کرام نے پوچھا، جب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے روزانہ 100 مرتبہ خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس میں کون جائیں گے؟ فرمایا، اپنے عملوں کو ریا اور نمود کرنے والے قاری جائیں گے۔ عمران القصیر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 بار پناہ مانگتی ہے، اس خوف سے کہ اسے اس میں نہ ڈال دیا جائے کہ وہ اسے کھا جائے۔ یہ وادی اللہ تعالیٰ نے ریاکاروں کے لیے تیار فرمائی ہوئی ہے۔ وادی لملم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، اس کی گرمی سے جہنم کی تمام وادیاں اللہ سے پناہ مانگتی ہیں۔
امین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں جہنمیوں کو جو عذاب دیے جائیں گے ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ حاضر ہوتے نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔